حاضرین گرامی، بات چل رہی تھی سونے کی سنتوں کے سلسلے میں۔ 2 دن سے آپ نے سنا، آج تھوڑے جو باتیں چھوٹ گئی ہیں اس کا ذکر کر کے انشاءاللہ کل دوسری سنتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ یہ اس میں سے رات ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اور دوسرا گھر ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور تیسری چیز ہے بیوی، جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ جو سب سے بڑی آج ٹینشن جسے سمجھتے ہیں، اگر دیکھیں بیوی کو ہٹا کر بیوی کی جگہ اس کا نام ٹینشن رکھ دیتے تو کیا ہوگا؟ بھائی تمہاری ٹینشن کہاں ہے؟ کہتا کہ میں کیا گئی ہوئی ہے، تمہاری ٹینشن ہماری ٹینشن ساتھ ہی میں ہے۔ نکاح نامے کا نام کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن نامہ۔ تو بہرحال ایک آدمی تھا کہ شادی سے پہلے رو رو کے دعائیں کرتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا، دعا کرتا پابندی کے ساتھ۔ اسے پوچھا کہ بھائی کیوں 2 رکعت نماز پڑھتا، الگ سے ایکسٹرا اسپیشل نماز، اور دعا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھی بیوی مل جائے اس لیے روزانہ الگ سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے۔ اور شادی ہو گئی، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اسے پوچھا کہ کیا بھائی شادی بھی ہو گئی، پہلے تو سمجھ میں آتا تھا شادی سے پہلے 2 رکعت، اب شادی ہو گئی اب کیوں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں بھی چھوڑو، بتاؤ فرق کیا ہے اس میں بھی اس میں؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، شادی سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، دعا مانگتا تھا اللہ سے، اب شادی کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بعض لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، اگر مصیبت بھی ہے اگر سمجھ لیں تو اگر مصیبت کو بھی برداشت کریں گے اس پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، مولوی صاحب نے جمعہ میں کہا کہ جو انسان دنیا میں مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا ہے ہی مصیبتوں کی، پریشانیوں کی جگہ۔ یہ آدمی گیا گھر میں جا کر بیوی کو اٹھا لیا، یہ پریشان کہ شادی ہو کر 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، آج تک نہیں اٹھائے، جو شادی میں اٹھائے وہی اب تک نہیں اٹھائے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آج حضرت نے بیان میں کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے اللہ اسے ڈائریکٹ جنت۔ یہ حالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ایک بہترین ایک مرتبہ ایک بیوی نے بیوی سے کہا، شوہر بڑا نیک، اکثر ایسے ہوتے ہیں شوہر بڑا نیک، بیوی بد زبان، تیز مزاج۔ تو اس نے ایک مرتبہ بیوی سے ڈائریکٹ کہا کہ میں اتنا اچھا آدمی تم ایسی مجھے مل گئی اور تم کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو بات دراصل ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ملتا ہے، میں نیک ہوں تو مجھ کو تمہارے جیسا شوہر ملا، تم اگر اچھے ہوتے تم کو بھی اچھی بیوی ملتی۔ تو ہر حال میں شوہر ہی اس میں ہار ماننی پڑتی ہے۔ تو بہرحال جس کو گھر کی ہوم منسٹر بھی کہا جاتا ہے، اور کیا کیا مثالیں میں دوں، بہرحال لیکن ایک بات یاد رکھے، یہاں پر ایک وظیفہ لوگ پوچھتے وظیفہ کوئی ہے؟ ایک بہترین آیت آپ دیکھیں سورہ فرقان آیت نمبر 70 پر 4، ایک ایسی آیت
کہ جو اچھے نکاح کی تلاش میں ہو، لڑکی چاہتی ہے اچھا لڑکا مل جائے، لڑکا چاہتا ہے کہ اچھی لڑکی مل جائے، ماں باپ چاہتے ہیں اچھا رشتہ مل جائے، یا یہ کہ شادی سے پہلے دعا کرے تو اس کے لیے بھی قبول، شادی ہو گئی میاں بیوی میں انبن ہے وہی دعا پڑھے میاں بیوی میں بھی محبت پیدا ہو جائے، شادی بھی ہو گئی میاں بیوی بھی اچھے تعلقات ہیں، اولاد نہیں ہے اس کے لیے پڑھے تو اولاد بھی ہو جائے، اور اولاد شادی بھی ہو گئی، محبت بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم تو مجھے محبت ہی نہیں کرتے، تو اس نے کہا تھے 5 اولاد، اس نے کہا کہ محبت ہی کا تو نتیجہ ہے، ورنہ کہ میں ان بچوں کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوں۔ تو بہرحال سب کچھ ہو گیا، لیکن اولاد نافرمان ہو گئی، تو تب یہ دعا پڑھیں تو اولاد فرما بردار ہو جائے۔ وہ دعا یاد رکھ لیں، آپ سورہ فرقان 19واں پارہ آیت نمبر 70 پر 4 اس آیت کو پڑھیں گے، سارے مسائل شادی سے جہاں سے پروسیجر شروع ہوتا ہے، ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہاں سے لے کر بچوں کی شادی تک کے یہ پوری ایک جامع دعا، ہر آدمی اس کو یاد ضرور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہم کو سب ہیں، اچھے تعلقات سبھی ہیں، تعلقات سب اچھے ہیں، اولاد بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، تب بھی یہ دعا پڑھے۔ کیوں حضرت؟ اس لیے کہ یہ تعلقات ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں جیسے جموں کشمیر کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لیکن دہشت کبھی بھی ہو سکتی ہے، جسے زمین کی جنت کہتے ہیں۔ تو وہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بہترین دعا، بہترین قرآنی وظیفہ، مضبوط وظیفہ، آپ دیکھیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآنی وظیفہ، اس لیے کہ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمے سے میں نے جو کہا اتنے مطالب وہ تمام مطالب سمجھ میں آئیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہم کو ایسی بیوی عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کسی کی ایک ہے اور ہونا چاہتا تب بھی پڑھے، اس لیے کہ ایک سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہم کو ایسی بیوی عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بس بچوں کا تو نام رکھ دیا قرۃ عین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن وہ آنکھوں کی چبھن ہو جاتی ہے۔ تو فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی، ایسے بچے عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ان سب کو متقی اور پرہیزگار بنا۔ ہاں بددین ہیں، نیک نہیں ہیں، تب بھی پڑھے اللہ تب دیندار بنائے۔ متقین، یہ جب متقین ہوں گے تبھی تو یہ متقین کا امام بنے گا۔ تو ظاہر ہے بیوی نہیں ہے دعا کرے بیوی مل جائے، اولاد نہیں ہے دعا کرے، اولاد ہوگی تبھی نہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اولاد بھی ملے گی۔ ہاں بیوی بھی ہے اولاد بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے، پڑھے اولاد کی بھی سکون، بیوی بچوں کا بھی سکون، سب چیزیں جامع دعا، اس کو ہر ایک یاد کرنی چاہیے۔ جب بھی مجھے کوئی سلسلے میں پوچھتا ہے تو یہی آیت بتلاتا ہوں، رشتے کے لیے بھی دعا پڑھے، تعلقات اچھے بنانے کے لیے، نیک اولاد کے لیے، یا اولاد ہے تو فرما بردار کے لیے۔ تو بہرحال میں یہاں سے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے 3 چیزوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، اس میں سے ایک بیوی اور ایک رات، تو رات کو جلدی سونی چاہیے۔ اور دوسری سنت ہے رات میں آئے تو بستر کو جھاڑ کر سونا اور دعا پڑھ کر سونا۔ ہر ایک کی میں تشریح نہیں کر سکتا، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آج یہ باتیں ختم کر کے کل سے میں انشاءاللہ دوسری سنت عرض کروں گا، جیسا کہ مسواک کر کے سونا۔ آج کے زمانے میں مسواک بھی کرے، پیسٹ بھی کرے، اس لیے کہ آج اکثر دانت اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم سو کر اٹھنے کے بعد مسواک اور پیسٹ کرتے ہیں، جبکہ دن بھر کا کھایا ہوا دانتوں میں رہتا ہے، ایسا ہی سو گئے تو اسی سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں۔ ایک دیکھیں سنت پر ہم عمل کریں، ہماری بہلائی،
اور سنت پر عمل کا بھی ثواب، اور دعا پڑھ کر سوئیں اللہم بسمک اموت و احیا، اور برے خواب آتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھے، اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد، اور یہ کہ سونے سے پہلے، یہ بھی میں نے کل کہا تھا کہ داہنی کروٹ سونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جس نے رات میں عبادت کی نیت کر کے سویا لیکن نہیں اٹھا تو نہیں اٹھنے پر اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور نیند مفت میں رہی۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تہجد پڑھا کرتے تھے، ایک رات تہجد کو نہیں اٹھے، بہت آہوزاری کی، اللہ سے روئے گر گرائے، دوسرے دن سو رہے تھے تو ایک آدمی آ کر اٹھایا، اٹھیے تہجد پڑھ لیجئے، یہ اٹھے، یہ پریشان ہوئے کہ یہ کون مجھے رات میں آ کر اٹھا رہا ہے، پوچھا کہ تو کون، کہا کہ چھوڑیے، نے بھی پوچھا کہ بتا، تو کہا کہ میں شیطان ہوں، تو شیطان ہو کر تہجد کو اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ وہ تھے جن کو شیطان بھی تہجد کے لیے اٹھاتا تھا، صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، اللہ کے نبی کے رشتہ دار، پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم روزانہ تہجد کی نیت کر کے سوتے ہو اور اٹھتے ہو، اور کل تم نے نہیں اٹھا اور اللہ سے اتنا روئے، اللہ کو اتنی عذاب پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی تہجدوں کا اللہ نے ثواب دے دیا، سونے سے سوتے رہے اور تہجد کا ثواب بھی، تو میں نہیں چاہتا کہ تم سو بھی اور تمہیں تہجد کا بھی ثواب ملے، ایک میں کم از کم اتنا تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں کہ تمہیں بیدار کر کے جاگو کم از کم، یہ کیسا سوتے بھی رہو اور تہجد کا بھی ثواب ملے، ایسا نہیں تو بہرحال اکثر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں، مائیں باپ یہ کہہ کر سلاتے ہیں بچوں کو کہ اسکول کا صبح میں جلدی اسکول کو اٹھنا، بس سو جا، اگر ہم بچوں کو یہ اس لیے کہ وہ کہہ کر ہم سلاتے ہیں تو بچے اسکول پہنچتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ کر سلائیں بچہ بیٹا نماز پڑھنا ہے سو جا، تو بچہ نماز کے عادی بنے گا، تو شکایت بچوں کی نہیں ماں باپ کی ہے، اگر ہم صحیح تربیت کریں گے تو بچہ نمازی بنے گا۔ نہیں حضرت اسکول تو 9 بجے ہوتی ہے، فجر کی نماز 6 بجے نہیں ہو سکتا، نہیں لیکن مارننگ کلاس کو تو بٹھاتی ہیں مائیں، بیٹا سو جا مارننگ کلاس ہے، صبح 7 بجے اٹھنا ہے، یہ کہہ کر بھی تو اٹھاتی ہیں، کبھی اسکول میں ٹور ہو جائے تو یہ کہہ کر سلاتی ہیں بیٹا صبح میں ٹور کو جانا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے سو جا، جیسی مائیں باپ تربیت کریں گے، اس لیے وہی صحیح۔ آج نمازی نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے ماں باپ کا بھی کہ ہم بچوں کو یہ کہہ کر سلاتے ہیں اسکول کے لیے، تو بچے برابر اسکول پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم عادت ڈال دیں، آپ ایک عادت ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تو بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے آٹومیٹک وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 سال کے بچے سے ہم یہ کہہ کے سلاتے رہیں چاہے بچہ نہ اٹھے، اس کے ذہنوں میں اس کے کانوں میں جو آواز ماں باپ کی پڑے گی وہ مرے تک نہیں بھولے گا۔ تو یہ سنتیں ہیں کہ رات میں جلد سونا اور تہجد کی نیت کر کے سونا، آپ رات میں جلد سوئیں گے آٹومیٹک آپ کی نیند کھل جائے گی رات کے 3 بجے 4 بجے، اور سوئیں گے ہی 3 بجے تو اور آنکھ کھلے گی، اس لیے کہ رات تو ہو گئی، رات میں آنکھ کھلنے کا سوال ہی نہیں، اب تو صبح ہی کھلے گی 10 بجے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سنتیں سونے کی ہیں، سونے کی جیسے اگر سونے کو بھی سونا بنانا چاہے تو ان سنتوں پر عمل کریں، آپ کا سونا بھی سونا بن سکتا ہے، ورنہ سونا بھی کھونا ہو جائے گا، سوئیں گے صرف دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔